میں اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ میر انیس کے مرثیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں حضرت امام حسین یزیدی فوج سے جنگ آزما ہے اور فوج یزید میں خوف کا ماحول ہے اور چاروں طرف افراتفری کا عالم ہے۔ ایسی صورت میں ابن سعد غصے میں آتا ہے اور اپنی فوج کے ساتھیوں کو چلا کر کہتا ہے کہ چلایا ہاتھ مار کے زانو پہ ابن سعد، اے واہ فضیحتہ یہ ہزیمت ظفر کے بعد، زیبا دلا وروں کو نہیں ہے خلاف واد۔ ایک پہلواں یہ سنتے ہی گرجا مثال راد، نعرہ کیا کہ کرتا ہوں حملہ امام پر، اے ابن سعد لکھ لے ظفر میرے نام پر۔ ابن سعد اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کر چلاتا ہے کہ کیا فضیحت ہے کہ اس فتح کے بعد یہ ہزیمت، یعنی پہلے ہم لوگ کامیاب ہو گئے تھے، ہم جیت گئے تھے، جنگ جیتی ہوئی تھی، لیکن اب پھر ہم دوبارہ ہار رہے ہیں اور دلاوروں کو، بہادروں کو خلاف وعدہ کام کرنا مناسب نہیں، وعدہ خلافی کرنا مناسب نہیں، زیب نہیں دیتا۔ تو اس بات کو سن کر ایک پہلوان بادل کی طرح گرجا، رات کہتے ہیں بادل کو، نعرہ کیا کہ کرتا ہوں حملہ امام پر، اور اس نے نعرہ لگایا کہ میں امام حسین پر حملہ کرتا ہوں، اور ابن سعد تم فتح میرے نام لکھ لو، میں کامیاب ہو کر لوٹوں گا۔ اب اگلے بند میں اس پہلوان کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ شاعر نے 6 مصروں میں اس کا ایسا خاکہ کھینچا ہے کہ اس کی صورت اور سیرت ہمارے سامنے ابھر کر آ جاتی ہے۔ دیکھیں کہ بالا قدو کلفتو تنو مندو خیرہ سر، روئی تنو سیاہ دروں آہنی کمر، ناوک پیام مرگ کے ترکش اجل کا گھر، تیغے ہزار ٹوٹ گئیں جس پہ وہ سپر، دل میں بدی طبیعت بد میں بگاڑ تھا، گھوڑے پہ تھا شقی کہ ہوا پر پہاڑ تھا۔ یعنی کہ اس کا قد اونچا تھا، وہ موٹا تھا، تنومند تھا، مضبوط بدن کا تھا، اس کا جسم بہت قوی تھا، ہٹا کٹا تھا، وہ خیرہ سر تھا، بہت مغرور تھا، بیہودہ قسم کا تھا، روئی تن، اس کا تن ایسا تھا جسے کانسے سے بنا ہوا ہو، بہت مضبوط تن، سیاہ دروں، اس کا اندر، اس کا باطن کالا تھا، اس کی کمر آہنی تھی، اس کی کمر لوہے کی بنی ہوئی تھی، ایسا اتنی مضبوط تھی، اور اس کے تیر موت کا پیغام لانے والے تھے، اور اس کا ترکش اجل کا گھر بنا ہوا تھا، اور اس کی جو سپر تھی اتنی مضبوط تھی کہ اس پہ ہزاروں تلواریں ٹوٹ چکی تھیں یا ٹوٹ جائیں، اور اس کے دل میں بدی بسی ہوئی تھی، اور اس کی طبیعت میں، اس کی بری طبیعت میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور وہ شقی، وہ سخت دل انسان گھوڑے پر سوار تھا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گھوڑے پر انسان نہیں ایک پہاڑ بیٹھا ہو، اتنا وہ اس کا ڈیل ڈول تھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور پہلوان تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ساتھ اس کے اور اسی قد و قامت کا ایک یل، آنکھیں کبود رنگ سیاہ ابروؤں پہ بل، بدکارو بدشعارو ستمگارو پردغل، جنگ آزما بھگائے ہوئے لشکروں کے دل، بھالے لیے کسے ہوئے کمریں ستیز پر، نازاں وہ ضرب بے گرز پہ یہ تیغ تیز پر۔ اب دوسرا جو پہلوان ہے اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اسی کے ساتھ اسی قد و قامت کا ایک یل اور ہے، یعنی پہلوان اور ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کے ابروؤں پر بل ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اور اس کا کردار کیا ہے، بدکار ہے، بدشعار ہے، وہ ستمگار ہے، اور دغل سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ جنگ آزما ہے، اس نے کئی جنگیں لڑی ہیں، کئی لشکروں کے دلوں کو اس نے بھگایا ہوا ہے، اتنا طاقتور ہے، اور یہ دونوں پہلوان بھالے لیے ہوئے ہیں، اور
जंग पर सतीश पर यानी जंग पर कमरे कसे हुए हैं, यानी जंग के लिए आमादा हैं। इनमें से एक नाजा वो ज़रब गुर्ज पर, एक तो जंग गुर्ज के ज़रब पर नाजा है, नाज करता है कि उसका जो गुर्ज एक हथियार होता है, बहुत भारी हथियार होता है, उससे हमला किया जाता है तो वह उसके चोट पहुंचाई जाती है, उस पर नाज करता है। और एक अपनी तेग तेज़ पर नाज कर रहा है। अब उसके बाद शायद हमसे कहता है कि अब मैं जंग के मैदान का हाल बयान करना चाहता हूँ। अब वो कहता है कि खिंच जाए शक्ल हर्ब वो तदबीर चाहिए, दुश्मन भी हो, दुश्मन भी सब मुक़िर हों वो तकरीर चाहिए, तेज़ी ज़बा में सूरत शमशीर चाहिए, फौलाद का कलम दम तहरीर चाहिए, नक्शा खिंचेगा साफ सफ़े कारज़ार का, पानी दवात चाहती है जुल्फ़िकार का। यानी कि ऐसी कोई तदबीर की जानी चाहिए जिससे कि जंग के मैदान का पूरा मंजर सामने आ जाए और जो मेरे दुश्मन हैं वो भी इस बात का इकरार करें, मेरी तकरीर का इकरार करें। और तेज़ी ज़बान में, यानी कि ज़बान में ऐसी तेज़ी चाहिए जैसी तेज़ी तलवार में होती है, शमशीर में होती है। और लिखते वक्त कलम ऐसा हो, बहुत मजबूत कलम, यानी लोहे का कलम, यानी कि फौलाद का कलम चाहिए। नक्शा खिंचेगा साफ का सफ़े कारज़ार का, तो फिर सफ़े कारज़ार का नक्शा साफ खींच दूँगा। और मेरी जो कलम है, पानी, मेरी जो दवात है, उस दवात में मुझे पानी चाहिए हज़रत इमाम हुसैन की तलवार का, और उससे फिर तमाम का तमाम मंज़र मैं बयान कर दूँगा। जुल्फ़िकार का पानी भी, ये भी एक शायराना अंदाज़ है। तलवार का पानी जो है उसकी धार को कहते हैं। लश्कर में इज़्तिराब था, फ़ौजों में खलबली, सावंत बेहवास हिरासा धनी बली, डर था कि लो हुसैन बड़े तेगब चली, गुल था इधर हैं मरहबो अंतर उधर अली, लो कौन आज सर बुलंद हो और कौन पस्त हो, किसको ज़फ़र हो देखिए किसकी शिकस्त हो। लश्कर में ये इज़्तिराब था, बेचैनी फैली हुई थी, फ़ौजों में खलबली मची हुई थी, सावंत बहादुर जंगजू बेहवास थे और धनी बली डरे हुए थे। और डर था कि हुसैन बढ़ रहे हैं और उनकी तेग चलने वाली है। और ये फ़ौज यजीद में गुल मचा हुआ था कि ये जो दोनों पहलवान हैं, इनकी मिसाल मरहबो अंतर की तरह है, और हज़रत इमाम हुसैन की मिसाल हज़रत अली की तरह है। यानी कि जंग खैबर में जब हज़रत अली जंग कर रहे थे तो उनके सामने दो यहूदी पहलवान आए थे, वो बड़े बहादुर थे, एक मरहब और दूसरा अंतर, ये दोनों भाई थे और हज़रत अली के हाथों मारे गए थे। तो यजीदी फ़ौज में ये बातें हो रही थी और ये भी कह रहे थे कि कौन आज सरबुलंद हो और कौन पस्त हो। देखते हैं आज कौन सरबुलंद होता है और कौन पस्त होता है, किसको ज़फ़र हो देखिए किसको शिकस्त हो, कौन जीतता है कौन हारता है। फिर आगे देखिए, आवाज़ दी हातिफ़े गैबी ने तब के हाँ, बिस्मिल्लाह ए अमीर अरब के सुरूर जाँ, बैठे दुरुस्त हो के फ़रस पर शहे ज़मां, उठी अली की तेग़े दुदम चाट कर ज़बां, वहाँ से वो शोर बख्त बड़ा नारा मार के, पानी भराया मुँह में इधर जुल्फ़िकार के। उधर हातिफ़ गैबी ने आवाज़ दी कि अमीर अरब के सुरूर जाँ, अमीर अरब से मुराद है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
سرور جان سے مراد ہے ان کی جان کا سرور، مراد ہے حضرت امام حسین کہ بسم اللہ کیجئے جنگ کے لیے، یعنی اپنی جنگ شروع کیجئے۔ بیٹھے درست ہو کے فرس پر شہ زماں، تو پھر حضرت امام حسین یعنی شہ زماں درست ہو کر گھوڑے پر بیٹھے، اور اٹھی علی کی تیغ دم چاٹ کر زباں، اور علی کی ددھاری تلوار زبان چاٹ کر اٹھتی ہے، اور ادھر سے وہ شور بخت کم وقت نعرہ لگا کے بڑھتا ہے، اور ادھر ذوالفقار کے منہ میں پانی بھرا آتا ہے۔ منہ میں پانی بھرانا کسی چیز کو دیکھ کر اس کو کھانے کے لیے طبیعت کا آمادہ ہو جانا، یعنی کہ اب یہ ذوالفقار اس کا کام ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ لشکر کے سب جواں تھے لڑائی میں جی لگائے، وہ بد نظر تھا آنکھوں میں آنکھیں ادھر گڑائے، ڈھالیں لڑیں سپاہ کی یا ابر گڑ گڑائے، غصے میں آ کے گھوڑے نے بھی دانت کڑکڑائے، ماری جو ٹاپ ڈر کے ہٹے ہر لہیں کے پاؤں، ماہی پہ ڈگمگا گئے گاوے زمیں کے پاؤں۔ لشکر کے سب جوان تھے، سب نے اپنا جی لگا رکھا تھا لڑائی میں، سب جی جان سے لڑ رہے تھے، اور وہ بد نظر تھا آنکھوں میں آنکھ ادھر گڑائے، یعنی کہ جو پہلوان تھا وہ حضرت امام حسین سے آنکھیں گڑائے ہوئے تھا۔ جنگ ہو رہی تھی ڈھالیں لڑیں سپاہ کی، ڈھالیں لڑ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابر گڑگڑا رہے ہیں، بادل گڑگڑا رہے ہیں۔ غصے میں آ کے گھوڑے نے بھی دانت کڑکڑائے، اور حضرت امام حسین کا جو گھوڑا تھا وہ بھی غصے میں آ گیا، اس نے بھی دانت کڑکڑائے، ماری جو ٹاپ ڈر کے ہٹے، اور اس نے پھر ٹاپ ماری تو لئین کے پاؤں، تو اس لئین کے پاس پاؤں جو ہے پیچھے ہٹ گئے، ماہی پہ ڈگمگائے گاوے زمیں کے پاؤں، اور جس مچھلی کے اوپر گائے کھڑی ہے اور جس گائے کے سینگ پر زمین ہے، اس گائے کے پاؤں ماہی پر ان مچھلی پر ڈگمگا گئے، یعنی کہ زمین تھر تھرانے لگی۔ نیزہ ہلا کے شاہ پہ آیا وہ خود پسند، مشکل کشا کے لال نے کھولے تمام بند، تیرو کماں سے بھی نہ ہوا کچھ وہ بہرہ مند، چلا ادھر کھچا کے چلی تیغ سر بلند، وہ تیر کٹ گئے جدھر آتے تھے سنگ میں، گوشے نہ تھے کماں میں نہ پیکاں خدنگ میں۔ نیزہ ہلا کے وہ حضرت امام حسین پر وہ خود پسند، وہ گھمنڈی پہلوان حملہ آور ہوتا ہے، اور ادھر مشکل کشا یعنی حضرت علی کے لال نے اس کے تمام بند کھول دیے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تیروں کمان سے بھی نہ ہوا وہ کچھ بہرہ مند، اس کے پاس تیر تھے کمان تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس نے ادھر چلا کھینچا تو ادھر حضرت امام حسین کی تیغ سربلند چلی، اور اس کے وہ تیر کٹ گئے جو پتھروں میں گھس جایا کرتے تھے، وہ ان تیروں کو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار سے کاٹ دیا۔ گوشے نہ تھے کمان میں، اور کمان میں جو کونے ہوتے ہیں ان کو گوشہ کہتے ہیں، وہ کٹ گئے، اور پیکا میں خدنگوں میں تیروں میں پیکا نہیں رہے۔ یہ حال اس پہلوان کا حضرت امام حسین نے کیا۔ ظالم اٹھا کے گرز کو آیا جناب پر، تو پھر اس نے وہ گرز اٹھا کر حضرت امام حسین پر حملہ کیا۔ طاری ہوا غضب خلف بو تراب پر، مارا جو ہاتھ پاؤں جما کر رکاب پر، بجلی گری شقی کے سرے پر عتاب پر، بد ہاتھ میں شکست ظفر نیک ہاتھ میں، ہاتھ اڑ کے جا پڑا کئی ہاتھ ایک ہاتھ میں۔ جب وہ گرز لے کر حضرت امام حسین پر حملہ آور ہوا تو حضرت امام حسین خلف بوتراب، یعنی کہ بوتراب حضرت علی کا لقب ہے، اور خلف بوتراب کے خلف یعنی کہ بیٹے، تو غصہ طاری ہو گیا۔ مارا جو ہاتھ پاؤں جمع کر، یعنی کہ اپنے رکاب میں اپنا پاؤں جمع کر اس پر ہاتھ مارا، تو بجلی گری شقی کے سرے پر عتاب پر، تو اس
سخت دل انسان شقی کے سر پر، سر پر عتاب سے بھرے ہوئے سر پر بجلی سی گر گئی۔ بد ہاتھ میں شکست، یعنی برے ہاتھ میں شکست ملی، اور ظفر نیک ہاتھ میں، اور فتح نیک ہاتھ میں آئی۔ ہاتھ اڑ کے جا پڑے کئی ہاتھ، یعنی کہ جیسے حضرت امام حسین نے اس پر حملہ کیا تو اس کے ہاتھ کٹ کر ایک ہاتھ میں، یعنی ایک ہی حملے میں کئی ہاتھ دور جا کر گر پڑے۔ کچھ دست پاچا ہو کے چلا وہ نابکار، چلا تھا وہ نابکار، پنجے سے پر اجل کے کہاں جا سکے شکار۔ وہاں اس نے بائیں ہاتھ میں لی تیغ آبدار، یہاں سر سے آئی پشت کے مہروں پہ ذوالفقار۔ قربان تیغ تیز سے شہ نامدار کے، دو ٹکڑے تھے سوار کے، دو راہوار کے۔ کچھ دست پاچا ہو کے، دست پاچا ہونا گھبرانا، سٹ پٹانا، یہ محاورہ ہے۔ تو وہ نابکار، نابکار مطلب کمبخت، بدذات، یعنی کہ وہ جو پہلوان تھا بڑا سٹ پٹا کے چلا، بھاگا، لیکن پنجے سے پر اجل کے کہاں جا سکے شکار، لیکن موت کے پنجے سے شکار کیسے بچ کے جا سکتا تھا۔ وہاں اس نے بائیں ہاتھ میں لی تیغ آبدار، اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں، اس کا دائیں ہاتھ کٹ چکا ہے، اب اس نے بائیں ہاتھ میں تیغ آبدار، چمکدار تلوار، دھاردار تلوار اٹھائی، اور یہاں سر سے آئی پشت کے مہروں پہ ذوالفقار، اور تو حضرت امام حسین کی تلوار یعنی ذوالفقار اس کے سر سے لے کر اس کی پشت کی ہڈیوں تک، اس کی ریڑھ کی ہڈیوں تک آ گئی۔ قربان تیغ تیز شہ نامدار کے، شہ نامدار کی تیز تلوار پر قربان جائیے کہ دو ٹکڑے تھے سوار کے، دو راہوار کے، یعنی کہ ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کر دیے تھے، سوار کے بھی اور سواری کے بھی۔ یہ عالم تھا حضرت امام حسین کی جنگ کا۔ اگلے لیکچر میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔